بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مصفی پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 6 جمادی الثانی 19 دسمبر اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صفحے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافی سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے کہ مومنین کے درمیان صلح کرانے کی اہمیت۔ اس کو ازروع قرآن، ازروع حدیث اور ازروع اقوال معصومین علیہ السلام اس کو دیکھیں گے، اور جو کچھ بھی کتب میں تحریر کیا گیا، اس کو قلم بند کیا اس کا نچوڑ آپ کی خدمت عالیہ میں، آپ کے محضر میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف عراق سے جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب قبلہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، خدا بند کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور یہ کار جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، جس طرح سے ہمارا موضوع ہے کہ مومنین کے درمیان جو صلح کرانے کی اہمیت ہے، جو دلوں کو جوڑنے کی جو اہمیت ہے، اگر میں کہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں سب سے مہم، سب سے اہم اور سب سے محبوب کام کیا یہی ہے یا اور کوئی بھی؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی کل نعمہ واصل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بس پہلے محمد وآل محمد علیہ السلام خدا ہم سب کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق کرامت فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے پورا اشوب دور میں امام زمانہ علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اور ان کی نسبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خوبصورت اور بہترین عنوان آج آپ لے کر ناظرین کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ مومنین کے درمیان صلح قائم کرنا، مومنین کے درمیان امن و امان کو قائم کرنا، مومنین کے درمیان بھائی چارگی کا پیدا کرنا، مومنین کے درمیان اتحاد کو قائم کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن اس حوالے پر گفتگو کر رہا ہے۔ معصومین علیہ السلام ازروع قرآن کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ ہم اس مادی دنیا میں کہ جس میں بہت سی چیزیں ہمارے استعمال کی ہیں، ان چیزوں میں ہم انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ جسے ہم اپنے لیے سامان آخرت بھی قرار دے سکیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان کے زیور سے آراستہ ہیں، وہ لوگ کہ جن کے پاس خوشبو ایمان ہے، وہ لوگ کہ جو خدا کے ایک عظیم تحفے کہ جسے ایمان کہا جاتا ہے اس سے ان کا وجود آراستہ ہے، تو انہیں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایمان کے نور سے منور کیا ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ پیغمبر اکرم کی نگاہ میں، پیغمبر اکرم کی خدمت میں اگر ہم سوال کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کس عمل کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو میں اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ذرا ایک پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مومنین کے درمیان جو بھائی چارگی ہونی چاہیے، جو اتحاد ہونا چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، اس حوالے سے قرآن مجید کیا حکم دے رہا ہے۔ تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس آپس میں ان کے درمیان اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی کشیدگی ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح قائم کیا جائے، ان کے درمیان محبت کو پیدا کیا جائے۔ مختصر مفہوم یہ ہے کہ ان کے درمیان کے اختلافات کو ختم کرایا جائے۔ اب روایتوں کا سہارا لیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کا مفہوم بیان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرنا خدا کی قربت کا بہترین ہے۔ یہ
ہم ایک دوسرے کی اگر کمک کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں، مدد، اچھا مدد کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے۔ مدد انشاءاللہ آئندہ سوالات اگر آپ کریں گے تو میں اس کا مفصل جواب دوں گا۔ مدد فقط مالی اور دولت کے اعتبار سے نہیں کی جاتی ہے، اس کے مفہوم کو اسلام نے بہت وسیع پیمانے پہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کے درمیان صلح پیدا کر رہے ہیں، مومنین کا کیا احترام ہے، کیا مقام ہے، یہ خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ مومنین انما المومنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا بھائی کو بھائی سے اختلافات کی درمیان نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اختلافات آنگن میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اختلافات کا دور تو ایسا دور ہے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں۔ آج لوگ ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان اختلافات پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے بس میرا درد مندانہ اپیل ہے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم طرف نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے درمیان اگر کوئی کشیدگی قائم ہو رہی ہے، کوئی اختلافات ہے، نظریاتی اختلافات ہے، علاقائی اختلافات ہے، تو انہیں اگر ہمارے پاس صلاحیت ہے تو ان اختلافات کو ہم ختم کرائیں اور دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں۔ اس کا ثواب کیا میں آپ کی خدمت میں بیان کروں؟ خود بحار الانوار کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک سال حج کرنے گیا تھا۔ حج سے جب واپسی پر میری ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی، میں امام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے فرمایا تم کہاں تھے؟ تو میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا مولا حج کرنے گیا تھا۔ تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ حاجی کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ بیان کریں، آپ جو بتائیں گے اس کا ہمیں علم ہوگا، آپ سے بہتر کوئی جانتا نہیں، آپ عالم الناس ہیں، آپ افضل الناس ہیں، آپ اکمل الناس ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے افضل بنایا ہے، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، مولا بڑا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں، تو آپ بہتر بتائیں، اس کا ہمیں علم ہوگا۔ تو امام نے بیان کیا کہ جب کوئی بندہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور نماز طواف پڑھتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کے لیے 6,000 حسنات لکھتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں اللہ 6,000 نیکیوں کو لکھتا ہے۔ اس کے سبحان بعد اللہ۔ امام نے بیان کیا کہ فقط یہیں پہ اللہ اجر کو نہیں روکتا، بلکہ 6,000 نیکیوں کو جہاں لکھتا ہے وہیں اللہ اس کے نامہ اعمال سے 6,000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم 6,000 درجات کو اس سے بلند کرتا ہے۔ ایک حج کرنے کا یہ ثواب امام نے اسے بیان کیا کہ اللہ ان چیزوں کے ذریعے اسے تحفے عطا کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی 6,000 دنیاوی حاجت کو اللہ پوری کرتا ہے، اور 6,000 آخرت کی حاجتوں کو محفوظ کر دیتا ہے کہ جب وہ آخرت میں جائے گا تو اللہ اسے وہاں وہ ثواب عطا کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا، مولا صحابی امام کا کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ مولا یہ تو بہت عظیم ثواب ہے۔ تو امام نے یہاں پہ اس سے ٹھہر کے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کیا اس سے بڑا ثواب بھی جو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ملے گا اسے تم جاننا چاہتے ہو؟ یہ جو میں نے ثواب بیان کیا اس سے بھی بڑا ثواب اللہ اپنے بندے کے مقام پہ عطا کرتا ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ مولا بہتر ہے کہ آپ مجھ سے بیان کریں، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ مومن کی ایک حاجت اگر کوئی پوری کرتا ہے، ایک حاجت کو مومن کے پوری کرنا حج سے بہتر ہے، حج سے بہتر ہے، حج سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ صحابی نے کہا کہ امام نے 10 مرتبہ اس لفظ حج کو دہرایا، یعنی مومنین کی حاجت روائی کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام کی حدیث اس وافر مقدار میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک مومن کی ایک حاجت کو پوری کرتا ہے تو اسے 10 حج سبحان سے اللہ۔ زیادہ اللہ تعالیٰ بتا ہے۔ اللہ آپ دیکھیں اکبر۔ ان المومنون اخوا، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپ اہمیت دیکھیں۔ امام نے تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ یہ کوئی عام مرحلہ نہیں ہے۔ اب ہم اپنے کردار کے آئینے میں جھانک کر اپنی صورت کو دیکھیں کہ کیا واقعی آج جو اس پرآشوب اور اختلافات کا جو یہ دور چل رہا ہے، اگر ہم اس مرحلے میں آ گئے کہ ہم اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، دو مومنین آپس میں اختلافات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دو مومنین آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے، ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم ان دو کے اختلافات کو ختم کرا سکیں، ان کے درمیان صلح کا چراغ روشن کر دیں تاکہ اختلافات کا اندھیرا خود بخود چھٹ جائے اور وہ چٹ جائے، تمام لوگ سبحان آپس اللہ۔ میں مل جل کے زندگی گزاریں۔
تو کیا ہم اچھا، اس اس میں ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کر، میں آپ کے بس ایک منٹ، ہم اس ثواب کو حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پہ جو آپ کا سوال تھا یہ پس منظر ہے، اب میں آپ کی خدمت میں مکمل جواب کہ جو سوال آپ کا تھا کہ پیغمبر کی نگاہ میں پیغمبر سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال احب، آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم سے یہ سوال کیا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، خدا بند عالم کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب سے سوال کیا جائے ای الاعمال احب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا؟ اب پیغمبر اکرم نے یہاں پہ بیان کیا کہ اتباع سرور المومن، آپ مفہوم حدیث سے توجہ کریں اور غور کریں، پیغمبر سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو خوش کرنے کی فکر میں رہنا، آپ دیکھیں اللہ فکر کرنا کہ مومن خوش ہو جائے، فکر یہ کرنا، عمل اللہ واہ، کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، تو سوچیں جب اللہ کے نزدیک مومن کو خوش کرنے کی فکر کرنا اعمال میں بہترین عمل ہے، تو اگر ہم کسی مومن کے لیے خوشی کا سامان فراہم کریں، کسی مومن کے لیے خوشی کا گلستان ہم قائم کر دیں کہ جس کی خوشبو سے وہ خوش ہو جائے، تو اس تعاقب دور میں ایام عزائے فاطمیہ کی جو یہ مجلسیں منعقد ہوئی تھی، اور ہم اور آپ اس عظیم ثواب سے ہم کنار ہوئے اور اجر رسالت کی ادائیگی ہم اور آپ مسلسل کر رہے تھے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان کی جو کشیدگی ہے، کچھ رنجشیں ہیں، کچھ اختلافات ہیں، تو انہیں ہم ختم کریں، یہ ختم کریں گے تو ای الاعمال اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ مومن کو خوش کرنے کی فکر کرو گے تو یہ فکر کرنا بھی تمہارے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ سے تمہیں یہ فکر کرنا قریب کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح، توفیق دے کہ ہم لوگ اس کٹھن دور میں اختلافات کو ختم کریں اور مومن کے درمیان صلح و آشتی کو قائم کریں۔ صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کی نگاہ میں سب سے سوری بہترین عمل کیا ہے، اس کو آپ نے پیش فرمایا۔ اچھا، کیا صرف مالی مدد کے ہی ذریعے سے جو ہے وہ مومن کو خوش کیا جا سکتا ہے؟ اور عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ مالی مدد بھی کرتے ہیں مگر اس کے بعد اس پر احسان بھی جتا دیتے ہیں، تو ان دو چیزوں کو بھی ایک علیحدہ سے رکھ کے اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے تو دیکھیں ضرورتیں مختلف قسموں کی ہوتی ہیں، کسی کو دولت کی، کسی کو مال کی ضرورت ہوتی ہے تو مال کے ذریعے اس کی مدد کریں، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی اچھے مشورے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس کو ہم بہترین مشورہ دیں، کوئی جہالت کے اندھیرے میں ہے تو اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اسے علم کے ذریعے ہم اس کی مدد اور نصرت کر، اقسام ہے مدد کرنے کی۔ اب کیا جو شاید ہے کہ مدد یعنی پیسے سے، مدد یعنی مال سے، مدد یعنی دولت سے، ایسا بالکل نہیں، مختلف طرح سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا اگر چاہے تو ہمارے پاس مختلف راستے ہیں، ان راستوں پر چل کے ہم اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں جہاں خدا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب جیسے میں آپ کے خدمت میں حدیث کا ایک مفہوم بیان کروں کہ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کو، مومنین کو کس طرح خوش کرنا چاہیے، کس طرح ہم خوش کریں، تو پیغمبر نے بیان کیا کہ اگر وہ بھوکا ہو تو اسے چکم سیر کرو، اگر اس کو بھوک لگی ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، اگر وہ پیاسا ہے تو اسے پانی پلاؤ، اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنے کا سامان فراہم کرو، اسے پیسہ دے دو کہ تم میں تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے نیت کر لیں، ہم اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیت کر لیں گے خوشنودی الہی کی خاطر ہم اسے یہ پیسہ دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے۔ ہم نے کہا کہ اس نیت سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو خوش کر سکتے ہیں۔ اب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کمیل سے فرمایا تھا، اے کمیل اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اچھی خصلتوں کو تلاش کرنے کے لیے دن میں نکلے۔ دیکھیں امام نے کس طریقے سے ہماری تربیت کی ہے، امام کہتے ہیں کمیل اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اچھی خصلتوں کے لیے اپنے گھر سے دن میں نکلے اور سونے والوں کی حاجت روائی کے لیے رات میں قیام کرے، یعنی ہم اللہ فقط اور فقط دن میں ہی نہیں بلکہ وہ لوگ کے جو حاجت رکھتے ہیں تو انہیں دن کے میں معاشرے میں لوگوں سے دے کر ہم انہیں شرمندہ نہ کریں بلکہ تنہائی میں جائیں، ایسا دیں کہ ہمارے چہرے کو بھی وہ نہ دے،
جیسے مولا کائنات کے گھر میں لوگ آتے تھے، ان کی چوکٹ سے، ان کے دروازے پہ، تو مولا دروازے سے نہیں دیتے تھے بلکہ دیوار کے پاس بلاتے تھے اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کے دیوار کے ذریعے دیتے تھے۔ امام کے چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ تو دروازے سے بھی دے سکتے تھے، تو امام نے بتایا کہ اگر وہ میرے چہرے کو دیکھتا تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اسے شرمندگی ہوتی، اس لیے کہ سائل لینے والا کبھی فخر محسوس نہیں کرتا ہے، شرمندگی کے ساتھ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ امام عادل نے ہماری کس انداز میں تربیت کی۔ تو امام بیان کرتے کمیت تم رات میں قیام کر کے کسی حاجت مند کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اس کے بعد امام بیان کرتے اس ذات کی ہر قسم امام کھا رہے ہیں، اس پروردگار کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو ہر آواز کو سننے والا ہے، وہ اللہ کہ جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے تو وہ خوشی داخل کرنا ایک بندے کے دل میں گویا اس نے اپنے پروردگار کو خوش کیا، اپنے پروردگار کو راضی۔ تو سبحان اللہ، امام سبحان اللہ، علی علیہ السلام کی ایک قول سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ فقط مال کے ذریعے ہی ہم کسی کی مدد اور کسی کو خوش نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مختلف کوئی ہے۔ اچھے مشورے کا متلاشی ہے، اگر کوئی واہ! ڈپریشن کا شکار ہے، اسے ہم بتا دیں کوئی دنیا کے حصول میں اتنا پریشان ہے کہ میں اتنا کما رہا ہوں اور مجھے اتنا لاس ہو رہا ہے، میں یہاں پیسہ لگا، اسے بتا دیں متاع دنیا قلیل، دنیا کی جو یہ دولت ہے یہ قلیل ہے، یہ پوری کائنات قلیل ہے، تم زیادہ آخرت کتنا اکٹھا کرو اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے اسے بٹھا کے قرآن کی آیتوں کا مفہوم بتائیں، مومن علیہ السلام کی حدیثوں کا ترجمہ کہ دیکھو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں بیان کرتے یا منی اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلسل بیمار ہوں، دوائیں کھا رہا ہوں، اتنا علاج سب سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہوں، تو انہیں بتائیں کہ تم جنہیں سب سے بڑا ڈاکٹر سمجھتے ہو اس سے بڑا بھی ایک ڈاکٹر ایک طبیب ہے کہ جو شفا دیتا ہے، جس کے لیے امیر المومنین دعائے کمیل میں تھا یا منی اسمہ دوا، اے وہ نام کہ اے وہ ذات کے جس کا نام ہی دوا ہے، بس ذکر ہو شفا، اور وہ ذات کے جس کا ذکر ہی شفا ہے، تو اس کے نام سے اب شفا طلب کریں۔ تو اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو ایسی باتیں بتا دیں کہ اس کا تھکا ہوا ذہن سکون محسوس کرے، تو یہ بھی بہترین مدد ہے، بہترین نصرت ہے۔ تو فقط مال کے ذریعے ہی ہم مومن کی مدد نہیں کر سکتے۔ میں اگلی حدیث آپ کے خدمت میں بیان کروں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں مومن کی مدد کرتا، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ ثواب حاصل کرتا۔ تو امام نے ہمارے لیے بہترین فارمولہ بیان کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے سامنے مسکرانا بھی ایک نیکی، مومن کے سامنے مسکرانا بھی ایک حسنہ ہے، ایک نیکی ہے، اور اس کی مشکل کو حل کرنا دوسری نیکی ہے۔ یعنی کوئی انسان صرف مسکرا دے تو اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ کیا $1، $1، $1، کتنا پیسہ، 1 دینار خرچ ہوگا؟ تو نہیں، پیسہ یہاں پہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اخلاق روحانی ہمارا یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے کہ ہم اس اخلاق کو پیش کریں کہ جو اخلاق محمد ہے، اس کردار کو پیش کریں جو کردار محمد ہے۔ مومن کے سامنے مسکرا دینا یہ بھی ایک نیکی ہے، ہاں اگر اس کے بعد وہ کوئی حاجت رکھتا ہے تو امام نے بتایا کہ اس کی مشکل کو دور کرنا یہ دوسری نیکی ہے۔ مومن کے قلب میں، مومن کے دل میں ادخال السرور کی داخل ہے۔ آپ دیکھیں امام کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مومن کے دل میں خوشی کو کر دینا، ادخال السرور فی قلوب المومن کہ مومن کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا، یہ خود سبحان ایک اللہ، ثواب رکھتا ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ تو ہم صرف اور صرف پیسے کے ذریعے اگر چاہیں کہ کسی کو ہم خوش کر دیں، کسی کو راضی کر دیں، وہ بھی ایک مرحلہ ہے، لیکن اگر کسی کے سامنے مسکرا دیں، کسی کو اچھی باتیں بتا دیں، تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بہترین انداز میں کسی کو اگر ہم دیکھ لیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس انداز سے اپنے اخلاق اور اپنی سیرت، اپنے کردار کو پیش کرنا کہ جو اخلاق محمد والے محمد، جو اخلاق دین ہے، جو اخلاق شریعت ہے، تو امام بیان کرتے ہیں کہ یہ خود ایک نیکی ہے، اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ثواب ملے گا۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ جب وہ کسی مرد مومن کے دل کو خوش کرتا ہے، اب دیکھیں حدیث کا مفہوم کہ تم میں سے ہرگز کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے تو صرف اسی کو خوش، بالکل نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم اس نے ہم کو خوش کیا، اس نے خدا کو خوش کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا۔ اس عمل سے ہم نے ایک مومن کے دل کو راضی اور خوش کیا، تو امام نے بیان کیا کہ یہ تمہارا ایک عمل سرور خدا بھی ہے،
یعنی خدا کو خوش کرنا بھی ہے، محمد و آل محمد کو خوش کرنا بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام. تو ہم اپنی زندگی کو ویسا بنائیں کہ جیسا قرآن ہم سے مطالبہ کرے، جیسا خدا نے سبحان ہم سے اللہ. مطالبہ کیا. اچھا، اس میں شیطان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جس وقت اس کی وہ کتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ روایات کی روشنی میں جب آیا کہ جب مومن کے دل کو خوش کیا جائے اور یا ان کے درمیان صلح کرائی جائے، جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کو جوڑ دیا جائے، ان کو ملا دیا جائے، ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا جائے. اور اس وقت اس شیطان ملعون کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے، اس کے غم و اندوہ کی جو شدت ہے، انٹینسٹی ہے، وہ کس لیول پہ پہنچ جاتی ہے، اس پر بھی روشنی ڈال. بڑا بہترین سوال کیا ہے کہ اس لیے کہ جسے اللہ نے ہمارا دشمن قرار دیا اسے ہمیں اپنا دوست بنا رکھا ہے. جسے خدا نے ہمارا جانی دشمن بتایا، قاتل بتایا، اسے ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں. اور جسے اللہ نے دوست بتایا اسے ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں. انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین میں اللہ نے بیان کیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا ہر وقت اس سے ہوشیار رہو، ہر وقت اپنے آپ کو اس کے محفوظ رکھو. دور حاضر یہ جو اب اپنی اختتامی مرحلے میں ہے، اور بعض وہ لوگ کہ جو دین سے غافل ہیں وہ 2024 کا استقبال ایسے کریں گے کہ جیسے ان کو کوئی خزانہ مل گیا. عید کا دن اس کے لیے بقول امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جس دن کوئی معصیت الہی نہ ہو. بہترین خوشی کا دن وہ ہونا چاہیے کہ جس دن ہم معصیت الہی سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو. تو نیا سال جو منانے کے لیے ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک میسج بھی ہے، ایک اپیل بھی ہے کہ نیا سال منانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ استقبال کسی چیز کا اس وقت کرے کہ جب ہمارے دامن میں کوئی گندگی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو. استقبال ہم کسی مہمان کا کرتے ہیں تو پہلے اپنے گھر سے تمام کوڑے کرکٹ کو ہٹا دیتے ہیں، روم کو صاف کر لیتے ہیں. تو ہم استقبال کر رہے ہیں کسی چیز کا. تو اگر ہم استقبال نیا سال کا کر رہے ہیں، یہ کنسیپٹ ہماری یہاں ایسا ہے بھی نہیں. تو اگر ہم ان سے دنیاوی اعتبار سے جو لوگ آج ویسٹرن کلچر میں بالکل دھسے ہوئے ہیں ان کے لیے اپیل ہے کہ پہلے تو آپ اپنی زندگی اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے، کس دین سے ہے، آپ کو اللہ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا. اگر آپ کسی چیز کا استقبال کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنا استقبال کریں، آپ اپنے نفس کا استقبال کریں اور دیکھیں کہ ہمارے دامن میں کوئی گندگی، کوئی کثافت، کوئی گناہ تو نہیں ہے. اگر گناہ ہے تو پھر کیسی خوشی، اگر اللہ کی معصیت کر رہے ہیں تو پھر کیسی کثافت. استقبال کرنا ہے تو اللہ کی یہ بدو رکعت نماز حاجت پڑھے اللہ کی بارگاہ میں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، معصومین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، حدیث کفا پڑھیں. اگر اس طریقے سے ہم کسی چیز کا استقبال کریں، کسی کی سیلیبریٹ کریں کسی فیسٹیول کو، تو ہمارے یہاں برکتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اب جس 2023 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، یہاں تک کہ آج ہمارا گھر بھی ایک ایسی نفسیاتی بیماری سے گرفتار ہو چکا ہے، ایک ایسی روحانی بیماری میں گرفتار ہو چکا ہے کہ آج ہر مومن کا، ہر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاح کا یہ فرض ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ مومنین کے درمیان کے اختلافات کو ختم کرائیں، مومنین کے درمیان کے اختلافات کو دور کریں. نہ یہ کہ اس میں ہم نے اور پیٹرول ڈال کے شعلہ بنا دیا. آج اگر ہماری کوشش ہونی چاہیے تو ذاتی ختم کریں، اختلافات کو ختم کرے اور ایک دوسرے کی قدرتوں کو، جو دلوں میں عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان عداوتوں کو ختم کرے. اس لیے کہ اسلام میں ایک دوسرے سے ناراض رہنا اور آپسی روابط اور تعلقات کو توڑ دینا یہ ایسا کینسر ہے کہ خود معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن اور مسلمان سے 3 دن تک اگر اختلافات رکھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بعض ایسی حدیثیں بھی کہ ہم اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور شریعت کے چراغ کو اپنے گھر کے طاق میں رکھیں تاکہ اس کی روشنی سے یہ کدورتیں، یہ کثافتیں ختم. اب جب مومنین کے محبت قائم ہو جاتی ہے، جب مومنین کے درمیان پیار پیدا ہو جاتا ہے، جب مومنین کے درمیان اختلافات کی دیوار گر جاتی ہے اور صلح آشتی کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو امام معصوم، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ایسا عمل ہے کہ شیطان زخمی ہو جاتا ہے،
ہے، اس کی کمر شکستہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے جب دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے، شیطان چیختا ہے کہ میرا تو مشن ہی ختم ہو گیا، میرا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، میں جو اتنی کوششیں کر کے اس کے درمیان میں فتنہ و فساد پیدا کر رہا تھا، یہ تو آپس سے ملاقات کر رہا ہے، بغل گیر ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے مسکرا رہا ہے۔ تو امام بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے محبتوں کے مصافحہ کرنا یہ شیطان کو زخمی کرتا ہے، شیطان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی وجہ ہے کہ امام نے بیان کیا کہ مومنین کبھی، دو مومنین آپس میں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتے، مگر یہ کہ اگر جدا ہو رہے ہیں تو ان میں جو خطاوار ہے، جو سزاوار ہے، جس نے غلطی کی ہے، وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے اور بیزاری خدا کا مستحق ہوتا ہے۔ اور امام نے کہا کہ دونوں اگر غلطی پر ہے تو دونوں لعنت کرتا ہے۔ تو ہم اور صحیح آپ صحیح اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم اور آپ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح آج جو ہماری سوسائٹی ہے، یا میں ایک سوسائٹی تو بہت آگے کی شے ہو گئی، اپنے گھروں میں اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے، اتنی زیادہ کشیدگی آپس میں پیدا ہو گئی ہے کہ چار کمرے کا گھر ہے، چار بھائی اگر رہ رہے ہیں تو چاروں میں اختلافات اتنا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سلام اور جواب تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ عمل کون سا عمل؟ شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی جو شہادت واقع ہوئی ایام عزائے فاطمیہ کی، جو ہم مجلسوں کے ہم اور آپ ابھی فارغ ہوئے ہیں، بعض جگہوں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، تو ہم غور کریں گے سلام اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا قربانیاں پیش کی، صحیح کیا شہزادی کا ایثار رہا۔ شہزادی نے خطبہ فدق کے ذریعے ملوکیت کے رخسار سے جو تماچا مارا، اور شہزادی نے جو تاریخ میں جو ایسے چہرے کے جو مصلحت کے چہرے اپنے چہرے پہ لگائے ہوئے تھے، شہزادی نے اپنے خطبے کی روشنی سے، خطبے کے نور سے ان سب کے چہرے کے نقاب کو، ان سب کے چہرے کے اندھیرے کو ہٹایا اور دکھایا کہ واقعی چہرہ کیا ہے۔ تو شہزادی کا جو ہمارے سامنے طرز عمل ہے، شہزادی کا جو کی جو طرز زندگی ہے، تو اس کو ہم محسوس کریں کہ شہزادی نے ہم کو کیا بیان کیا، ہم کس راستے کے مسافر ہیں۔ ایک خاتون آئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اور آ کر پوچھتی ہے کہ شہزادی آپ کی بارگاہ میں میرا سلام ہے، میرے شوہر نے مجھے بھیجا اور مجھ سے کہا ہے کہ شہزادی سے پوچھو کہ کیا شہزادی کے شیوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے یا اللہ۔ شہزادی سے سوال ہے کہ کیا میرا نام بھی آپ کی شیوں کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ تو شہزادی نے ایک پیمانہ، ایک معیار بتایا، اس پیمانے کو آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اس معیار پہ اپنے آپ کو ہم لا کر دیکھیں کہ اس معیار پہ ہم کھڑے اتر رہے ہیں کہ نہیں، اس معیار پہ ہم آج سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ شاید یہ ایک بہت مشکل کام نہیں ہے، اس سے کہو کہ اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا، کیا ان چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے کہ نہیں؟ جو چیز اللہ نے حلال تمہارے لیے قرار دیا، جو چیز مباح ہے، وہ چیزیں تم اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہو یا؟ یعنی جہاں خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم موجود رہ رہے ہو، یا جہاں خدا تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم ہر وقت موجود رہتے ہو؟ خدا اپنی واجب عبادتوں پہ تمہیں بلا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ واجب عبادتوں پہ سوئے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی عبادتوں سے غافل ہیں۔ خدا نے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ یہاں دل تو توڑنے کی بات بہت دور ہے، یہاں لوگ گھروں کو توڑ رہے ہیں، یہاں لوگ علاقوں کو توڑ رہے ہیں، یہاں پورا قبیلہ رہ رہا ہے، کوئی ایسی بات پیدا کر دے رہے ہیں کہ جہاں 40 50 100 گھر مل جل کے محبتوں کے ساتھ رہتے تھے، وہاں پہ ہم ایک ایسی چنگاری پیدا کر دی، ایسا شعلہ بھڑکا دیا کہ اب لوگ اختلاف اسی آگ کے شعلے میں جل کے، اسی اختلافات میں جل کے اب اپنی زندگی کو تباہ کریں۔ شہزادی نے ہمیں بیان کیا کہ تم حرام کو اپنی زندگی میں حرام سمجھ رہے ہو یاد۔ اب مومنین کے درمیان اختلافات پر شریعت نے اسے حرام قرار دیا، اور مومنین کے درمیان اگر اختلافات ہے اور میرے اندر صلاحیت ہے کہ ہم ان اختلافات کو ختم کرا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان اختلافات کو ختم اور مٹائیں، ہم ادھر کے دسترخوان پہ بھی بیٹھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا بریانی آپ نے بنائی ہے، اور ان کی بات ان کے کان میں ہم، اگر وہ ان کے بارے میں کوئی غلط بھی کہہ رہے ہیں تو اس بات کو یہاں اچھا، نقل کر ایسے کے ایسے بجائے اس ایسے کے کہ لوگوں اس کا پر ایسے لوگوں کے اعمال کا کیا ہوتا ہے؟ ہفتے اعمال ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یقیناً یقیناً خود معصومین علیہ کہ ایسے لوگ
خود پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم نماز پڑھا رہے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو مسجد نبوی کی دیوار پہ مارا اور ایک کہا ہوں، اور پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی ایک شخص کسی مومن کے ایک ایسے عمل کو معاشرے میں سناتا ہے، معاشرے میں پھیلاتا ہے، اگرچہ اس نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، کوئی اس نے ایسا فعل بد کیا، اور اس عمل کو پرچار کے ذریعے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کر کے کہ فلاں نے تو یہ، فلاں نے وہ گندا کام کیا، وہ برا کام کیا، تاکہ اس مومن کی ہتک ہو جائے، اس کی بے عزتی ہو جائے، اور لوگوں کے درمیان جو اس کی شان و شوکت ہے وہ ختم ہو جائے، تو پیغمبر نے کہا کہ اگرچہ تم صحیح بول رہے ہو، لیکن ایک مومن کی حرمت کو تم پامال کر رہے ہو، تو اللہ تمہیں اسی وقت اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ اکبر، دیکھیے، اللہ اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں کہ جاؤ تم میرے نہیں ہو بلکہ تم شیطان کے ہو۔ اللہ شیطان کے لشکر میں تمہیں شامل کر دے گا۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ پھر تمہاری ان کرتوتوں کو، تمہارے ان بدعمالیوں کا اجاگر کرے گا جو تم تنہائیوں میں کیا کرتے، یہ وہ اکیلے حرام ہے، وہ یہ اکیلے بد ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں، رات میں سونے سے پہلے اخبار دنیا کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے دن بھر کے اخبار کو دیکھیں۔ آج اللہ کی ہم نے فرما برداری کتنی کی، آج ہم نے نافرمانی کتنی کی، آج ہم گھر میں جو پیسہ لے کے آئے، آج جو گھر میں ہم نے آذوقہ فراہم کیا وہ رزق حلال تھا یا نہیں، آج جو ہم کھلایا کیا اس پیسے سے کھلایا کہ جو حلال کا پیسہ تھا۔ تو اس کے بارے میں ہم اور غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والا بہترین معین ہے، وہ بہترین ناصر ہے، بہترین مددگار ہے۔ اور جس قوم کو اللہ نے 14 مشکل کشا عطا کیا، جس مشکل کشا کے دامن کو بھی ہم تھام لے، جسے بھی مشکل میں پکارے، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے۔ تو ہم رستے میں، ہاں، اپنی نفس کو، ایسے اپنی روحانی بیماری کو دور کریں۔ اچھا، جس طرح بخار لگتا ہے تو ایک دن بخار کو سے اور 5 ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، کیا ہم اپنی روح کی بیماری کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہماری روح کتنی آلودہ ہو چکی ہے؟ یہ وہ روحانی بیماری ہے کہ اختلافات کو مومن کے درمیان پیدا کرنا، کہ ہم اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں، محمد والے محمد کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ گنہگار تبھی ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، خطائیں سب سے ہوتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسا محمد والے محمد چاہتے ہیں۔ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حوالے سے کیا سیرت رہی کہ اپنے شیعوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے؟ اس پہ آپ نے کن سطور کے اوپر کام کیا؟ آپ کی سیرت کیا ہے؟ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ اس میں تو بڑی عجیب روایت ہے، اور یہ روایت ہماری قوم میں اور ہمارے معاشرے میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ صلح و عاشقی کی اہمیت ہے، مومنین کے درمیان پیار اور محبت اور بھائی چارگی کا کیا ثمرہ ہے، کیا یہ اللہ اجر عطا کرتا ہے، اس کی اہمیت اس روایت سے ہمیں بخوبی معلوم ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت سی جگہوں پہ امام کی روایتیں ہیں، بہت سی حدیثوں کے ذریعے امام نے بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خوف الہی پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو، آپس کے درمیان کے اختلافات کو مٹاؤ۔ اس کے بعد امام کے ایک صحابی تھے جناب مفضل رحمۃ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مخصوص رقم، ایک مخصوص پیسہ مجھے دے رکھا تھا کہ جب دو لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائے، جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، تو تم اس پیسے کے ذریعے دو لوگوں کے درمیان کے اختلافات کو ختم کر کے ان کے درمیان پھر سے دوستی قائم سبحان کر۔ اللہ، یعنی امام نے ایک مخصوص رقم، ایک مخصوص پیسہ اپنے صحابی کو دیا کہ دیکھو میرے شیعوں کے درمیان، میرے چاہنے والوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو یہ پیسہ لو اور ان دونوں کے درمیان کے اختلافات کو ختم کرو۔ آپ دیکھیں کہ امام نے خاص رقم معین کی ہے۔ کہاں ہم اور آپ جا رہے ہیں؟ ہمارا امام تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان اختلافات ہو جائے، دونوں کے درمیان کے اختلافات ختم کرو۔ اور ہم آپ جہاں دیکھو، جہاں بیٹھو، جس بزم میں بیٹھو، جس مجلس میں بیٹھو، ان کی برائی، ان کی غیبت، ان کی چگل خوری، یہ کس کا طرز عمل ہے؟ غور کرنا ہوگا، کہیں یہ قاتلان امام کا طرز عمل تو نہیں ہے، کہیں یہ دشمنان محمد والے محمد کی زندگی کا حصہ تو نہیں ہے۔
امام رقم، اب میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، یہ روایت بہر انوار کی۔ ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق جناب ابو حنیفہ، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میری اور میرے برادر نسبتی کے درمیان، یعنی ان کی وائف کے بھائی کے درمیان کسی مرحلے میں کسی معاملات کو لے کر اختلاف پیدا ہو گیا کہ کچھ پیسے ارث اور میراث کے سلسلے میں کچھ اختلاف پیدا ہوا تھا۔ تو روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جناب مفضل کو جب یہ معلوم ہوا، یہ لوگ جناب مفضل کے پاس آئے، اور جناب مفضل کو جب ان دونوں کے اختلافات کا پتہ چلا تو جناب مفضل ان کو اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد جو پیسے کے درمیان کے اختلافات تھا، امام سے اس مال کو نکالا، اس رقم کو نکالا کہ جو امام نے دو لوگوں کے درمیان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے رکھا تھا، مخصوص کیا۔ امام نے وہ پیسہ نکالا، انہیں بھی دیا، انہیں بھی دیا، دونوں کے درمیان کے اختلافات کو ختم کرایا۔ یہ بہار انوار کی روایت میں آپ کے خدمت میں بیان کروں۔ اس کا مفضل نے کہا، جب ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ پیسہ تو جناب مفضل، بلکہ یہ اس کا مال ہے کہ جس کے مدرسے میں پڑھ کے ساری دنیا کے تشنگان علم کے مال و دولت سے اپنے آپ کو، اس صحابی نے اس مال مخصوص سے اس شخص کے اختلافات کو ختم کر کے محبت دونوں کو بغل گیر کرایا، مسافیہ کروایا، اور بتایا کہ یہ امام نے ایک مخصوص پیسہ مجھے دیا تھا کہ دونوں کے اختلاف۔ تو آج اگر ہم سنت امام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم واقع امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے امام زمانہ تھے، اس زمانے کے امام وقت تھے، آج ہمارے دور کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، عینت طالب و بے دمیل مقتول بے کربلا ہم جسے کہتے ہیں، عینت شموس علیہ ہم جسے کہتے ہیں، ہم اور آپ جس امام کو پکارتے ہیں عین الحسن و عین الحسین کہتے ہیں، آپ جسے کہتے ہیں عین انجم الظاہرہ، کیا ہے میرے وقت کے امام، ہم پکارتے ہیں دعائیں ندبہ میں، نہیں پکارتے تو دعائیں ندبہ پڑھیں روزانہ، نہیں تو کم سے کم ہفتے میں روز جمعہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اپنے وقت کے امام سے توسل کریں۔ تو جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی غیبت کے دور میں، آج امام اپنی غیبت میں ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا تو امام نے اپنے ایک صحابی کو دیا کہ یہ پیسہ لو اور لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرو۔ تو جو اہل ثروت ہیں، جو اہل دولت ہیں، جنہوں اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے، وہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر امام زمانہ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ مال، کچھ دولت لو مومنین کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے مخصوص کر دے، تاکہ لوگوں کے اختلافات ختم ہو جائیں۔ تو ہم اچھا، اس بعض دفعہ ہم طریقے دیکھتے سے ہیں کہ اپنی روح کو مضبوط جب کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان نزاع ہوتی ہے، اور یقیناً بات اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی بات آپ سچ کہہ رہے ہیں، مگر وہ سچ کہنے سے مزید جھگڑا بڑھ جائے، تو اگر وہاں پر ان کو ملانے کے لیے، کیونکہ نیتوں کا علم خدا جانتا ہے، اور انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت کے اوپر جو ہے وہ سارا دار و مدار ہے، اجر انسان کی اصل نیت پر ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کا ایکشن کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی نیت خدا جانتا ہے، تو اگر وہاں پر غلط بیانی کر دے انسان، مطلب یعنی بظاہر جھوٹ بول رہا ہو، اس کو پتا ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر اس جھوٹ سے دو لوگوں کو ملوا دیں گے، فساد کو ختم کر دیا جائے گا، تو وہاں پر ایسا سچ جو کہ بات تو سچ ہو، مگر سچ ہونے سے فساد ہو جائے اور خون خراب ہو جائے، دونوں میں کون سا عمل افضل ہے؟ کس پہ روشنی ڈالیں؟ دیکھیں، لفظ جھوٹ، وہ لفظ کذب اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ کہیں کہیں سچ بول کر آگ لگ جاتی ہے، کہیں کہیں سچ بول کر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بہار کی روایت امام نے بیان کہ ان المصلح لیس بکذاب، مصالحت کرانے والا جھوٹا نہیں، اصلاح کرنے والا، دو لوگوں کے درمیان فتن و فساد ختم کرانے والا، لیس بکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یہ امام نے مولود میں، امام نے اسے کہاں بیان کیا؟ بیانوار میں یہ واقعہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ اس وقت کہا تھا جب آپ نے کے درمیان ایک شخص کو صلح کرانے کے لیے بھیجا تھا، اور امام نے اسے کہا تھا کہ یہ نصیحتیں تم ان دونوں کے درمیان جا کے کرنا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا، جو آپ نصیحتیں مجھ سے بیان کر رہے ہیں، میں وہ پیغام تو وہاں سناؤں گا ہی، لیکن مولا اگر اپنی طرف سے بھی میں اگر کوئی بات کہہ دوں تاکہ ان کے درمیان کا اختلاف ختم ہو جائے، کوئی ایسی بات کہہ دوں جو سچ نہیں ہے، تو کیا مولا وہ جھوٹ ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ لئی سب ان المصلح لئی سب کذاب، کہ مصالحت کرانے والا، ایک دوسرے کو محبتوں سے بغل گیر کرانے والا،
ایک دوسرے کے درمیان کے اختلافات کو ختم کرانے والا یہ جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے سچ سے بہتر ہے کہ سچ بول کر لوگوں کا قتل کرا دیا جائے، لوگوں کے گھر میں آگ لگا دی جائے۔ تو ہم اور آپ آج اصل جو صحت مند معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں، حدیث کے ذریعے بیان کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو صلح آشتی کا جو مذہب ہے، امن و امان کا جو مذہب ہے، جو دو لوگوں کے درمیان کے اختلافات کی چنگاریوں کو بجھانے کا مذہب ہے، یہ مذہب خدا ہے، یہ مذہب خدا کا مذہب ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ بہت سی چیزیں جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے کان سے کسی کی برائی کو سنا، تو اب اس کو نقل نہیں کرے بلکہ حرمت مومن کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو جھوٹا بنا دیں، نہیں میں نے نہیں دیکھا، تاکہ اللہ کے کسی بندے کی، اللہ کے کسی مخلوق کی عزت پامال نہ ہو، وہ رسوا نہ ہو۔ اس عمل کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خدا بند کریم کی قربت کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم قربت الہی چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سے لوگ حقوق اللہ ادا کرنے میں بہت پابند ہوتے ہیں، نماز پابندی سے، صبح کا وقت ہوا نماز تہجد کے پابند ہوتے ہیں، بالکل ایٹ اے ٹائم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، خمس و زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جو بھی واجب اللہ نے ان کے اوپر فرض عائد کیے ان تمام کو وہ ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو حرام سے اور برائیوں سے نہیں بچاتے۔ حذیفہ یمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم بیان کر رہے تھے کہ قیامت کا روز ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اور تمام اہل محشر جمع ہوں، آدم علیہ السلام وسلام سے لے کر تا قیامت کے لوگ محشر کے میدان میں جمع ہوں۔ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جسے اپنی نیکیوں پر بڑا یقین ہوگا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی، میری تو کوئی عبادت قضا نہیں ہوئی ہے، میں نے تو کوئی اللہ کی نماز قضا نہیں کی ہے، میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، میرے پاس پیسہ تھا، میں نے وقت خمس بھی نکالا، زکوٰۃ بھی دیا، خیرات بھی کیا، خدا کے بندوں کی میں نے مدد بھی کی، چیریٹی بھی میں بہت کرتا تھا، میں نے لوگوں کے گھروں کو بھی بنایا، میں نے یتیم بچوں کی شادی بھی، خوب میں آپ کے سامنے بیان کروں، بہت ساری نیکیاں، اور انہیں یقین تھا کہ میں اب ڈائریکٹ جنت جاؤں، وہ جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، تو فرشتہ آواز دے کر انہیں روکے گا، خدا کی طرف سے ایک فرشتہ وہاں پہ ندا دے گا کہ تم ٹھہر جاؤ، اور کدھر جا رہے؟ یہ کہیں گے کہ میرے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں کہ جس کے سبب میں داخل جنت ہو جاؤں گی۔ تو فرشتہ بحکم الہی آواز دے گا کہ تمہاری نیکیوں کو اللہ نے ختم کر دیا، اور ان کی نیکیاں آسمان میں روئی کی طرح بکھیر دی جائیں۔ اب جب یہ وہاں پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے نامۂ اعمال میں کوئی حسنہ ہی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں، کوئی عمل ہی نہیں ہے، عمل خیر ہی نہیں، تو یہ اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ میں نے تو نماز قضا نہیں کی، میں نے تو تیرے حکم کے مطابق چیریٹی بھی بہت، میں تیرے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں کہ جب بندے اللہ سے سوال کریں گے، تو حضرت حذیفہ یمانی نے بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، تو پھر ان لوگوں کی اتنی نیکیاں کیوں ضائع ہو جائیں گی، کیوں ویسٹ ہو جائیں گی، کیوں روئی کی طرف فضا میں بکھیر دی جائیں گی؟ تو پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ نیکی کرتے تو بہت تھے، یہ نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن جب ان کے پاس حرام کام کرنے کا موقع آتا تھا تو یہ اپنے آپ کو فعل حرام سے روکتے نہیں، دیکھتے نہیں تھے یہ غذا حرام کی غذا ہے، یہ دیکھتے نہیں تھے کہ یہ راستہ ہمیں حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ان کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا کسی کی غیبت کر رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ غیبت برائی ہے، غیبت گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے، تو یہ اس سے رکتے نہیں تھے بلکہ یہ بھی اس گناہ میں ملوث ہو جاتے تھے۔ مختصراً کلام میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں ہمیں اپنے آپ کو نیکیوں سے ہمکنار کرنا ہے، وہیں ہمیں اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے۔ جہاں ہم اپنے آپ کو محبتوں کے ساتھ مومنین کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں، وہیں اگر میری آنکھوں کے سامنے، میری نظر کے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے اگر دو مومنین کے درمیان اختلافات پیدا ہوا، تو ہم ان اختلافات کو ختم کرا کے انہیں بتائیں کہ تم امام زمانہ کے کیا، تم بھی امام زمانہ کے کیا ہو، تم بھی فاطمہ زہرا کے قاتل کی مدد کرتے ہو، تم بھی دشمنان زہرا سے بیزار ہو، تم بھی حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہو، تم بھی رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو۔ جب سب کچھ ایک ہے تو یہ مادی چیزوں کے اختلاف، ان اختلافات اور اس قیامت کو یاد رکھو کہ جہاں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے داخل جنت ہیں۔ اعمال غدیر میں یہی وجہ ہے کہ ایک عمل ہے کہ صیغہ، یعنی مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے
کہ یہ صیغہ اخوت اعمال غدیر کا ایک حصہ، اس لیے یہ حصہ ہے کہ قرآن نے کہا انما المومنون اخوہ. واہ، سبحان اللہ. اب اگر مومنین کے درمیان اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں سمجھا، انہوں نے محمد والے محمد کو نہیں سمجھا. ضروری یہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں علوی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں، فاطمی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں. اگر ماں باپ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اس اسی میں بڑی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دلچسپ بات تو ہے. کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کو رعایت کریں. یہی وہ تعلیمات کہ آپ کو بھی اچھا، یہاں پہ ایک بڑی جی دلچسپ بات ایک اور کر لیں کہ عموماً یہ اظہار بیزاری کی جاتی ہے دشمنان اہل بیت سے، دشمنان دین سے، دشمنان خدا سے، دشمنان رسول سے. سب سے اظہار بیزاری تو کی جاتی ہے، مگر خود فعلاً وہی دشمنوں کے جو سیرت ہے، دشمنوں کی سیرت ہے، اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور اس طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ وہی عمل ہوا مطلب کہ مطلب میں استہزاء میں بالرسول. مطلب ایک ایسے آدمی پر جس نے باغ فطر غصب کر لیا، اس سے تو ناراض ہوں، اس پہ تو نفرین کر رہا ہوں، اس کے اس سے تو کوئی واسطہ رکھ نہیں رہا، مگر اپنے گھر میں اپنے بھائی کی اجازت کھائے بیٹھا ہوں، تو فیل تو وہی ہو گیا نا. تو یہ نفرین کرنا اس کے کس کام آئے گا؟ قبول ہوگا پیش خدا؟ یقیناً خود معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ بڑا تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جو اپنے وجود میں بڑی برائیاں رکھتا ہے، وہی برائی ہاں، اپنے وجود میں ہے، اور دوسرے کے اندر وہ برائی، وہ عیب دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر لعن کر رہا ہے، اس کے اوپر تشریح کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کر رہا ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ جو پروگرام اہل بیت ٹی وی اور مختلف چینلز کے ذریعے جو یہ دین اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو رعایت کرنا اور گھر گھر لے جا کر دین کو پہنچانا، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم انما المؤمنون اخوہ، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ہم روحانی اعتبار سے ایک دوسرے کو کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، ان کا کردار بتا سکتے ہیں، تو بتائیں ہم، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کردار علی کیا ہے اور کردار معاویہ کیا ہے. ہمیں پتہ چلے کہ کردار حسین کیا ہے، کردار یزید کیا ہے. ہمیں پتہ چلے کردار محمد کیا ہے اور کردار ابو لہب و ابو جہل کیا ہے. ہمیں پتہ چلے اگر ہم کردار محمد سے محبت کرتے ہیں تو آٹومیٹک کردار ابو جہل سے ہمیں نفرت ہو جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی شخص ایک ہی وقت میں خوشبو بھی پسند کر رہا ہے اور بدبو بھی پسند کر رہا ہے. اگر کوئی نفیس انسان ہے تو وہ خوشبو پسند کرے گا، بدبو سے نفرت کرے گا. اگر کوئی شخص خوشبو بھی پسند کر رہا ہے اور بدبو بھی پسند کر رہا ہے کہ لوگ اسے کہیں گے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بالکل آؤٹ ہے. تو معاشرے میں اسے دیوانہ اور پاگل کہا جائے گا. تو اگر ہم حق زہرا کے غاصبوں پہ لعنت کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر کسی کا حق ہے، تو پھر ہم اس حق کو اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کس منہ سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام عدل الہی کا مظہر ہے. ان کے یہاں نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ ان کے یہاں کوئی دوستی ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت کو اہل بیت نے معیار بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر فارس کا سلمان بھی در زہرا پہ آ جائے اور ایمان کے صورت کو اپنے دل میں جگہ دے کر پورے وجود سے کفر و ضلالت کے اندھیرے کو ختم کر کے ایمان کے نور سے وجود کو منور کر رہا ہے، تو پیغمبر نے کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. لیکن گھر کا، سبحان خاندان کا کوئی فرد اگر ہے تو اگر وہ دین کے اعتبار سے دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، مسجد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے، تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب. تو ہمارے یہاں کردار ہونا چاہیے. اور میری اپیل اور میری گزارش یہی ہے، میں خود اپنے نفس کے لیے اچھا، کہہ اس رہا میں ہوں زبان اور زبان کا اپنے کتنا نفس کے کردار ہے؟ ذریعے میں زبان لوگوں کا. سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، نہ یہ کہ دنیاوی لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، اس میں زبان کا کتنا جی کردار ہے؟ بعض لوگوں کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی ہے. مطلب بعض دفعہ دیکھا یہ گیا ہے کہ دل کے اچھے ہوتے ہیں، اندر سے انسان بھی ہوتے ہیں، مگر بعض دفعہ غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ زبان کنٹرول میں نہیں ہے. یقیناً مجھے جناب لقمان حکیم کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جناب لقمان حکیم
سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے جسم کے اعضاء میں سے سب سے بہترین عضو کون سا ہے، تو زبان اور دل کے متعلق یہ باتیں ہیں، انہوں نے زبان کو کہا کہ سب سے بہترین زبان ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین عضو کون سا ہے، کون سا پارٹ جسم کا باڈی کا سب سے بدترین ہے، یعنی سب سے برا ہے، تو انہوں نے پھر زبان کو پیش کیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا گیا کہ زبان اچھی بھی ہو جائے، بری بہترین بھی زبان ہے اور بدترین بھی زبان ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ جواب کیا ہے؟ جواب نہیں بلکہ ہسٹری اور تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا جب تک زبان خدا کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس سے بہترین عضو کوئی نہیں ہے، اور جب یہی زبان خلاف خدا استعمال کی جائے تو اس سے بدترین کوئی پارٹ آف باڈی نہیں ہے، ان کا حصہ اور عضو نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس لیے کہ ہمارے پہلے امام شہنشاہ غدیر فلک سراغ حضرت امیر طالب علیہ السلام نے بیان کیا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے، اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک خاموش رہتا ہے اس کی شناخت نہیں ہوتی، بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے میرا مومن نجل البلاغہ نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ آپ کو بولنا ہے تو آپ ان کلمات کو یاد کریں کہ جو کلمات قرآن ہیں، ان حدیثوں کو یاد کریں کہ جو محمد والے محمد علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، تاکہ لوگوں کے درمیان اس سے، آپ کی بولی سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی بات چیت سے لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو، نہ یہ کہ عداوت اور نفرت پیدا بالکل صحیح، بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں ہو۔ اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم نجف بہت اشرف عراق سے اہل بیت ٹی وی کو دیا، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا رومان رضوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، انشاءاللہ ہماری اور آپ